كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ عزیزان من، میرے محترم و مکرم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی سعادت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الذین ینفقون اموالہم، کہ بے شک وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں، سرا و علانیتا، چاہے پوشیدہ طریقے سے ہو یا علانیہ طور پر ظاہراً سب کے سامنے دے۔ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کا ایک اجر ہے جو اللہ رب العزت انہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی خصوصاً انہیں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر مزید ان کے لیے جو انعام اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا ہے، فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ یہ جو اس آیات کے اندر جو آخری جملہ فرمایا نا، اس کا خصوصاً اس آیات کے ساتھ اور انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ اس طریقے سے تعلق ہے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ قیامت والے روز ہر شخص کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ اس دہشت اور اس خوف کے اندر ہوگا کہ میں نے جو اعمال کیے ہیں اس کی مجھے کیا سزا ملنی ہے، کیا جزا ملنے ہے۔ لہٰذا ہر شخص اپنے ان غموں کے اندر اور اس خوف کے اندر مبتلا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ اس قدر خوف کے اندر ہوگا کہ اس خوف اور غم کی وجہ سے اس کے اوپر پسینہ آیا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی گھٹنوں تک، یہاں تک کہ کوئی پورا کا پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور یہ خوف اور حزن ہے کہ اس کو اپنے اعمال کے اوپر، سابقہ زندگی کے اوپر اس کو یہ پیشمانی اور اس کو جو ہے نا یہ ایک رنج ہوگا کہ میں نے یہ زندگی جو ہے یہ بڑے خسارے اور نقصان والی گزاری ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن پر یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ یہ لوگ ہیں کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آخر میں یہ ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو خوف ہوگا اور نہ ان کے اوپر غم ہوگا۔ اب خوف کا تعلق وہ ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر جو گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے، اور حزن کہا جاتا ہے جو انسان نے سابقہ کارکردگی کی ہے، جو اس سے اعمال سرزد ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو اس کو بدلہ ملے گا تو اس پر اس کو حزن ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دنیا کے اندر اس کی مثال لے لیں کہ ایک آدمی ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے، گھر بناتا ہے یا کوئی بھی اپنے کاروبار شروع کرتا ہے، اس سے اس کے اندر تھوڑی سی کوئی کمی رہ جائے تو بعد میں اس کو اس کی فکر ہوتی ہے، غم ہوتا ہے کہ کاش اگر میں ایسا کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو یہ ہوتے ہیں غم۔ اور خوف یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ اپنے بچوں سے بھی یہ عرض کرتے ہیں، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ٹیچر یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، میں بعد میں آپ سے دیکھتا ہوں۔ یا والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، میں شام کو آپ سے ملتا ہوں۔ اب اس بچے کو خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پر کیا گزرے گی اور کیا کچھ میرے ساتھ کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں خوف۔ تو فرمایا کہ ان کو جو ایمان والے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ حساب کا زندگی کے اندر جو انہوں نے برائیاں کی ہوئی ہیں ان کا حزن بھی نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی جب ملاقات ہوگی وہ خوف بھی اللہ تعالیٰ ان سے، ان کے دلوں سے یہ نکال دیں گے، اور وہ حشاش بشاش
اور ان کے چہرے فرمایا کہ ایسے تر و تازہ ہوں گے کہ آپ ان کو دیکھ کر ان کی خوشیاں ان کے چہرے سے نمودار ہوں گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر جو حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ السخی قریب من اللہ و قریب من الجنہ و قریب من الناس، کہ جو شخص سخی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے اندر آگے بڑھتا رہتا ہے، فرمایا وہ اللہ کی بھی قریب ہے، جنت کی بھی قریب ہے، لوگوں کی بھی قریب ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ہوتی ہے، اور بعید من النار، جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے مقابلے میں جو بخیل ہے فرمایا کہ یہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہے، اور قریب من النار، جہنم سے قریب ہے۔ اور پھر مزید اللہ رب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ارشاد فرمایا کہ لجاہل سخی احب الی اللہ، وہ جاہل جو بالکل دنیا اور آخرت سے بے خبر ہے لیکن وہ ایک سخی ہے، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس عابد سے، اس عبادت گزار سے جو بخیل ہے۔ اس لیے یہ بخل اور یہ دنیا کے حرص اور ہوس یہ انتہائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اللہ کے ذات عالیہ کو یہ مبغوض ہے۔ اللہ کو اور اس کے پیارے حبیب کو وہ شخص محبوب ہے جو کہ سخی ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، انفاق فی سبیل اللہ والا ہو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتی ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت صبح اٹھ کر اپنی صبح کے ابتدا وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے، فرمایا شام تک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مال کی حفاظت فرما، اس کی جان کی حفاظت فرما۔ اور جو شخص اپنے مال کو روک کر رکھتا ہے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے ہلاکت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس نے بخل کیا، اس نے لوگوں کا حق مارا ہے، لہٰذا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، اس کو مال کو خسارے میں ڈال دے۔ تو یہ دونوں راستے ہیں، ایک وہ ہے جو بخیل ہے اور ایک وہ ہے جو سخی ہے، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اور ایک اپنے ہاتھ کو اور اپنے دلوں کو روک کر رکھنے والا ہے۔ اس قسم کے دل کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے کہ اس کو ٹس سے مس نہیں ہوتا کہ اللہ کے راستے میں نے خرچ کروں اور اس مال کے ذریعے سے جو میری آخرت بننی ہے اس کو میں اپنے لیے جو ہے نا ایک بہترین ذریعہ بنا دوں۔ اور پھر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، 3 اشخاص ہیں جن کو حدیث مبارکہ کے اندر مشکات شریف کی حدیث ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے اس کو یوں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے اور ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ ابرص کی بیماری میں مبتلا تھا۔ ابرص کی جو بیماری ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ داغ دبے اس کو لگے ہوتے ہیں، یعنی کہ سفید جو داغ ہوتے ہیں چہرے کے اندر، ہاتھوں کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں ابرص کی بیماری۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا اور فرشتے سے کہا کہ آپ اس کے امتحان لیں، اور فرشتے نے اسے کہا کہ آپ کے دل میں کیا خواہش ہے جو آپ مانگیں اور میری دعا کروں پوری ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میری یہی خواہش ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے مال مل جائے اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے، لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، ناپسندیدہ سمجھتے ہیں مجھے، لہٰذا یہ دعا کریں کہ مجھ سے یہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا اس نے دعا کی، فرشتے نے وہ اس کا اچھا اللہ تعالیٰ نے حسن دے دیا اور اس کو اونٹ ایک دے دیے، اس اونٹ سے اس کی نسل چلی یہاں تک کہ ایک بڑا جنگل ہے اور وہ سارا کا سارا بھرا ہوا ان اونٹوں سے، اللہ تعالیٰ نے اتنا مال اس کو دے دیا۔ دوسرے شخص کے پاس بھیجا جو کہ گنجا تھا، سر پہ بال نہیں تھے، اسے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، لہٰذا میرے سر پہ بال آ جائے، اس کی وجہ سے میرے حسن میں کمی ہے اور مجھے مال بھی مل جائے۔ اور اس کو جو مال محبوب تھا وہ گائے بیل وغیرہ تھے۔ تو فرشتے نے دعا کی، سر پہ بال بھی آ گئے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیل بھی اتنے دیے، گائے بھی اتنی دیے کہ وہ پورا ایک جنگل ہے اور وہ اس جانوروں سے بھرا ہوا ہے جو وہ صبح شام ان کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور پھر ایک تیسرے شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، آنکھوں کی نعمت سے محروم تھا، بینائی سے۔ تو اس کو جب فرشتے نے کہا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ اپنی خواہش بیان کر رہے ہیں،
اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، نہ تو کسی کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ کوئی جو ہے نا مجھے دیکھا تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے، لہٰذا میں بہت بڑی نعمت سے محروم ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے عطا کر دے اور مجھے مال دے دے۔ اس کو بکریاں پسند تھی، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی دعا سے اس کو بکریاں بھی دے دی اور اس کو بینائی بھی دے دی۔ اب آزمائش کے طور پر یہی فرشتہ دوبارہ فقیر کی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا، پہلے جو اونٹ والا تھا جس کو ابرص کی بیماری تھی، کہا کہ میں غریب نادان ہوں، اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، میرے پاس ساز و سامان نہیں ہے، لہٰذا میری مدد کرے، تیرے پاس اتنی اونٹ ہے، اللہ نے اتنا مال دیا ہے۔ اس نے کہا یہ میں نے اپنے آبا و اجداد سے حاصل کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، مجھے ویسے نہیں ملے، جاؤ، میں نے کچھ نہیں دینا۔ اب اس نے کہا کہ اگر ایسے ہی ہے، آپ نے اپنی محنت سے کمایا، اللہ کرے آپ پرانی حالت میں لوٹ جائیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس کا سارا مال بھی ہلاک ہو گیا اور دوبارہ ابرص کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اور پھر وہ اس دوسرے کے پاس گیا، اس کو کہا آپ کے بال نہیں تھے، اللہ نے بال دیے اور آپ کو اللہ نے بیل گائے وغیرہ دیے ہیں، لہٰذا آپ میری مدد کر دیں۔ اس نے کہا مجھے بھی یہ جو سب کچھ ملا نا، یہ میرے آبا و اجداد سے چل کر ملا ہے، یہ بغیر مشقت کے نہیں ملا، میں نے بھی کچھ نہیں دینا، جائیں۔ اب اس سے بھی وہ چلا گیا، اس کو بدوا دی، اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا۔ اب تیسرے شخص کے پاس گیا، اسے کہا کہ آپ کو اللہ نے اتنا اچھا جو نا بینائی دی ہے، مال دیے ہے، تو آپ میری مدد کریں۔ اس نے کہا بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں ایک غریب نادان اور ناتواں تھا، اللہ نے میری مدد کی، مجھے یہ مال دیا، یہ دو پہاڑوں کے درمیان آپ اتنا مال جو دیکھ رہے ہو، بکریاں دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کی عطا ہے، لہٰذا آپ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کا نام لے کر آئے ہیں، ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنا مال دل کرتا ہے لے کر چلے جائیں۔ اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے مال کی غرض نہیں ہے، صرف اور صرف آزمائش کے طور پر آیا تھا، پہلے دو ناکام ہو گئے امتحان کے اندر، فیل ہو گئے ہیں، آپ کامیاب ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ پروانہ ملا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے مال کے اندر بھی برکت کرے اور آپ کے حسن و جمال کے اندر بھی برکت کرے، لہٰذا ان سے وہ نعمت چھینی گئی جس نے اللہ کے راستے میں دیا، اللہ نے اس کی نعمت عطا کر دی۔ تو میرے عزیز اور دوستو، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، تاکہ یہ مال ہمارے لیے آخرت کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے جو ہے نا ایک بہتری کا ذریعہ بنے، اور یہ صدقہ دینے سے انسان کی تمام زندگی کی مصیبتیں اور بلائیں جو ہے یہ ساری کی ساری ٹل جاتی ہیں اور انسان جو ہے ایک اچھی زندگی گزارنے والا اور بسر کرنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ موقع اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ انفاق فی سبیل اللہ عموماً آپ اس کے مفہوم سمجھیں کہ وہ دو طریقے سے ہوتے ہیں، ایک تو جیسے ہم اپنے وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو ان کو بھی دیتے ہیں، مسکینوں کو بھی دیتے ہیں، فقیروں کو بھی دیتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ بھی ہے۔ لیکن جو اصل انفاق فی سبیل اللہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو راستہ ہے وہ دیکھیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان میں خرچ کریں، یہ اللہ کے گھر ہے، کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جو اللہ کے گھر میں خرچ کرتا ہے اس نے گویا کہ اللہ کے ساتھ بہترین سودا کیا ہے اور اس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا دونوں طریقے سے آپ کے اندر دونوں صفاتیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ چاہے اللہ کا گھر ہو یا اللہ کی مخلوق ہو، دونوں میں جو ہے نا خرچ کریں۔ اور یہ اللہ نے تو آپ کو بہت بڑا آپ کے اوپر انعام کیا کہ آپ کے محلے میں اور آپ کے گھروں کے پاس بالکل اللہ نے آپ کو اپنا گھر عطا کیا ہے، اس کے قدر کریں، جتنا ہو سکے، مجھ سے ہو سکے میں بڑھ کر اس میں حصہ کروں، آپ سے ہو سکے تو آپ اس میں حصہ ڈالیں، تاکہ ہر بندے کے اس میں حصہ ہو۔ قیامت تک جو بندہ اس کے اندر نماز پڑھے تو ہر بندے کو، جس نے 1 روپیہ دیا، جس نے 1 لاکھ دیا، سب کو برابر کا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا میرے آج کی آپ سے یہ گزارش تھی کہ میں اور آپ مل کر ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں، چاہے وہ نیکی کا کام انفاق فی سبیل اللہ والا ہو یا اطاعت رسول اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والا ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ میں نے کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔